واتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ جو سچے ہیں اور صادقین جو اس آیہ مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا ہے، اس سے مراد حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق کی ذات ہے۔ وہ اس کی تفسیر بیان کرتے ہوئے صادقین سے مراد حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دو شخصیات کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہاں سچوں سے مراد ابو بکر صدیق ہیں اور عمر فاروق۔ اور دوسری آیہ کریمہ بھی بڑی مشہور و معروف ہے، جس میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار ثور میں جو راتیں آپ نے بسر کی، ان کا تذکرہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے۔ اس ماہ مبارک میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا وصال ہوا، اور جب آپ کا وصال ہوا تو آپ کی عمر مبارک 63 سال تھی۔ اور یہ بہت سے ایسے بزرگ اولیاء صالحین میں سے اور نیکوں میں سے آپ کو ملیں گے کہ چونکہ نبی پاک علیہ السلام نے اس دنیا کے اندر جو آپ کی حیات ظاہری ہے وہ 63 برس ہے۔ بہت سے بزرگ ایسے ہیں جنہیں اللہ نے اس دنیا کے اندر 63 سال ہی عطا فرمایا، یعنی جو سنت عمر ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو آپ نے اس دنیا کے اندر 63 برس آپ نے بسر فرمائے ظاہری حیات کے ساتھ۔ ان میں ایک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات بھی ہے کہ اس دنیا کے اندر اللہ نے انہیں بھی 63 سال کی عمر عطا فرمائی، اور یہ کامل فنا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اندر اس کے رسول میں ڈوبی ہوئی شخصیت کا نام ابو بکر صدیق، فنا فی شیخ جیسے کہتے ہیں نا، کہ بلکہ ایک روایت کا مفہوم ہے کہ اگر کسی شخص نے ایسے بندے کو دیکھنا ہو جو اللہ اس کے رسول کی محبت میں جل کر راکھ ہونے کے باوجود بھی زمین پہ چلتا ہے، وہ ابو بکر صدیق کو دیکھتا ہے۔ یعنی کمال نبی پاک علیہ السلام کی ذات سے ان کا عشق تھا، محبت تھا، ان کا پیار تھا، ان کا تعلق تھا۔ اور ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ وہ ہر وقت نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ رہتے تھے، ہر وقت ساتھ رہتے تھے۔ رات کو جب حضور کریم علیہ السلام آرام فرمانے کے لیے تشریف لے جاتے تو اس وقت حضرت ابو بکر صدیق گھر تشریف لاتے، اور جب گھر آتے اور فجر تک یہ جو وقفہ ہوتا تھا تو اس انتظار میں رہتے تھے، ساری رات بستر پہ پہلو پلٹتے رہتے تھے، پہلو بدلتے رہتے تھے کہ کب پھر موقع ملے میں محبوب کی خدمت میں حاضری دوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر۔ اور میرے آقا کریم علیہ السلام کی غلامی اور نبی پاک علیہ السلام پر جان مال ہر شے قربان کرنے کا حق ادا کیا حضرت ابو بکر صدیق۔ کائنات میں مثال نہیں ملتی اس کو، یعنی ایسا پیار، ایسی محبت اور ایسا تعلق کسی جگہ آپ کو نظر نہیں آئے گا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس غلام کے اندر آپ کو ملے۔ اللہ اکبر۔ بے شمار آپ کے پہلو ہیں، تقریباً 2 سال اور 7 ماہ آپ کی خلافت رہی، یعنی 2 سال اور 7 مہینے آپ مسلمانوں کے خلیفہ رہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ شرف بھی آپ کو حاصل ہے، بہت بڑا شرف ہے کہ حضور کریم علیہ السلام کی حیات ظاہری کے اندر رسول اللہ کے مصلی پر کھڑے ہو کر 17 یا 18 نمازیں پڑھانے کا شرف نبی پاک علیہ السلام کے حکم پر حضرت ابو بکر صدیق کو حاصل ہے۔ 17 یا 18 نمازیں نبی پاک علیہ السلام کی موجودگی میں، آپ کی حیات ظاہری میں حضرت ابو بکر صدیق نے پڑھا، جو آخری ایام ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کے۔ تکلیف تھی، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم حجرے سے تشریف نہیں لائے، یہ 17-18 نمازیں آپ کو حکم فرمایا، حضرت ام المومنین کو فرمایا ابو بکر سے کہو نماز پڑھائے۔ انہوں نے عرض کی کہ میرے والد گرامی جو ہیں وہ رقیق القلب ہیں، خوف و خشیت والے ہیں، اور ان سے یہ برداشت نہیں ہوگا، آپ کسی اور کو فرما دیں کہ کوئی اور نماز پڑھا دیں۔
آپ نے فرمایا نہیں، ابو بکر سے کہو وہ میرے مصلی پہ کھڑا ہو کر نماز پڑھے۔ کہ حضور کسی اور کو فرمایا نہیں، ابو بکر سے کہو وہی میرے مصلی پر کھڑے ہو کر نماز پڑھے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا ابو بکر سے کہو مسلمانوں کی نماز کی امامت کرے۔ یہ بہت بڑا شرف ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے حکم دیا، مصلی پہ کھڑا کیا، اور 17 یا 18 نمازیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ اکبر۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جلیل القدر اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے یہ بخاری اور مسلم شریف میں یہ روایت ہے، کمال فہم اور فراست تھی ان کی، کمال فہم و فراست، یعنی زیرک، دانا، دانشور، اور اس دور کا پڑھا لکھا انسان۔ اور صحابہ کہتے ہیں کئی مرتبہ نبی پاک علیہ السلام کوئی بات ارشاد فرماتے تو ہم اس بات کے مطلب تک دیر میں پہنچتے تھے، ابو بکر کو پہلے پتہ لگ جاتا تھا کہ بات کیا ہوگی۔ حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ ایک دن حضور کریم علیہ السلام خطبہ دے رہے ہیں، اور خطبہ دیتے ہوئے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رب نے اپنے بندوں میں سے ایک بندے کو اختیار دیا ہے کہ وہ یا دنیا کو پسند کر لے یا آخرت کو پسند کر لے۔ اب حضور کریم علیہ السلام خطبے میں ایک بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ نے اپنے بندوں میں سے ایک بندے کو اختیار دیا ہے، یا دنیا میں رہنا پسند کرے، دنیا کو پسند کر لے یا آخرت کو پسند کر لے۔ یہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو اس بندے نے جسے رب نے اختیار دیا کہ وہ دنیا کو پسند کر لے یا آخرت کو، تو اس بندے نے آخرت کو پسند کر لیا، تو اس بندے نے آخرت کو پسند کر لیا۔ یہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بات کہی، یہ سنتے ہی حضرت ابو بکر صدیق نے زار و قطار ہونا شروع کر دیا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو۔ نبی پاک علیہ السلام نے نام نہیں لیا کسی کا، رب نے اپنے بندوں میں سے ایک بندے کو اختیار دیا ہے، چاہے دنیا کو پسند کر لے چاہے آخرت کو پسند کر لے۔ اس بندے نے آخرت کو پسند کر لیا، حضرت ابو بکر صدیق رونے لگ گئے۔ صحابہ دیکھ رہے ہیں، حاضرین اشکبار ہیں، انہوں نے دیکھا یہ رو رہے ہیں، اللہ اکبر۔ اور حضرت ابو بکر صدیق روتے ہوئے کہتے ہیں کاش ہم اپنے ماں باپ آپ پر قربان کر دیتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حاضرین کو تعجب ہونا نہ کہ عجیب گل ہے، گل کسی بندے دی ہو رہی ہے، رونا یہ نہ شروع کر دیتا ہے، تو یہ رو رہے ہیں، اللہ اکبر۔ اور اس رمز کو اگر کسی نے جانا اور پہچانا تو وہ صرف اور صرف سیدنا ابو بکر صدیق کی ذات ہے۔ انہوں نے فرمایا او لوگوں، یہ جو بات سرکار نے آج فرما دی ہے، سمجھ لو اب آقا کریم علیہ السلام کے وصال کا وقت قریب آ گیا ہے، نبی پاک علیہ السلام دنیا سے تشریف لے جانے والے ہیں۔ اور لوگ کہتے تھے ہمیں بعد میں سمجھ آئی کہ اس رمز تک جہاں ہم بعد میں پہنچے ابو بکر صدیق پہلے پہنچے۔ کمال اللہ نے فہم فراست آپ کو عطا فرمائی، اللہ اکبر۔ اور پھر جب آپ خلیفہ بنے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک بے مثال وہ دور خلافت ہے آپ کا، اس میں بے شمار ایسے واقعات پیش آئے جن میں امت کی رہنمائی فرمائی۔ میں نے پچھلی دفعہ بھی آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کی تھی کہ یہ ڈاکٹر جانسن کے حوالے سے اس نے پی ایچ ڈی کی تھی یہاں گلاسکو یونیورسٹی سے اس ٹاپک پر کہ جب نبی پاک علیہ السلام کا وصال ہوا تو ان مشکل حالات میں امت کو جو مسائل درپیش آئے، جن چیلنجز کا سامنا امت کو کرنا پڑا، ان مشکل حالات میں کس طرح امت کی رہنمائی کی، کس طرح گائیڈ کیا امت کو، کس طرح لے کر چلے رسول اللہ کی امت کو حضرت ابو بکر صدیق۔ اس عنوان پر ایک گورے ڈاکٹر نے پی ایچ ڈی کی کہ امت کی کشتی کو ان مسائل سے کس طرح نکالا حضرت ابو بکر صدیق۔ اللہ نے کیا ان کو فہم اور فراست جو ہے وہ عطا فرمایا۔ اور دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لوگوں میرے 2 وزیر زمینوں پر ہیں، 2 وزیر آسمانوں پر ہیں۔ سلطنت کا دائرہ دیکھو، کہاں کہاں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے وزراء، کہاں کہاں نبی پاک علیہ السلام کی اللہ اکبر شانیں اور عظمتیں اور رفتیں۔ جبرائیل اور میکائیل آسمانوں پر وزیر، ابو بکر اور عمر زمین پر میرے وزیر۔
اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفۃ المسلمین بنے اور مسلمانوں کی یہ ذمہ داری آپ کو ملی ہے، اس وقت بہت سے مسائل تھے. کچھ لوگوں نے زکات دینے سے انکار کر دیا، مرتد ہو گئے، کوئی دائرہ اسلام سے باہر نکل گئے، نبوت کے جھوٹے دعوے دار کہیں نکل آئے، جھوٹے نبی ہونے کے دعوے دار پیدا ہو گئے کہیں. کوئی پہلے ہی ہوئے تھے وہ سامنے آ گئے کھل کر، لوگوں کو ذات ملا لیا انہوں نے. کمزور لوگ، نئے اسلام لانے والے لوگ، کئیوں کو اپنے ساتھ انہوں نے فٹ کر لیا. بڑی چیلنجز سامنے آئے. پھر اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ، اسامہ بن زید، حضرت زید بن حارثہ کے بیٹے اسامہ بن زید، ان کی قیادت میں نبی پاک علیہ السلام نے ایک لشکر روم کے لیے روانہ کیا. ابھی وہ لشکر مدینہ منورہ سے تھوڑے فاصلے پہ گیا تھا، ادھر سرکار کا وصال ہو گیا. اور یہ بڑا مسئلہ تھا. صحابہ کرام نے کہا ان کا یہ لوگوں نے زکات دینے سے انکار کر دیا، یہ کئی لوگ دائرہ اسلام سے نکل گئے، مشکل وقت ہے، لشکر نہ بھیجیں، سپاہی جا رہے ہیں ساتھ، لشکر اوپر جا رہا ہے، لشکر کو روک لیں. اب اسامہ بن زید کی اس وقت عمر کتنی؟ 17 سال. آپ حیران ہو کہ مسلمانوں کی فوج کا کمانڈر 17 سال کا نوجوان، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ کرنا ہے. حضرت عمر فاروق نے آ کر کہا حضرت ابو بکر صدیق سے، اس لشکر کو آپ روک لیں. اللہ اکبر. اب 700 افراد کا لشکر ہے، 17 سال کا نوجوان، اس میں صحابہ بھی ہیں، وہ لشکر جا رہا ہے روم میں. حضرت ابو بکر صدیق کو کہنے لگے اللہ اکبر کہ آپ ان کو واپس بلا لیں. اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ خدا کی قسم میں اس لشکر کو کبھی واپس نہیں بلاؤں گا جسے مصطفیٰ نے روانہ کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، رسول اللہ نے حکم دیا ہے نا یہ جائے گا، میں کون ہوتا ہوں روکنے والا ان کو. 17 سال کے نوجوان کی قیادت میں وہ لشکر گیا اور پھر فتح یاب ہو کے واپس لوٹا. اور جب وہ فتح یاب ہو کر واپس آیا تو خلیفۃ المسلمین نے مدینے سے باہر نکل کر اس لشکر کا استقبال کیا. نبی پاک علیہ السلام کی تدفین کا مسئلہ تھا، وصال کے بعد کہ کہاں تدفین ہوگی، اس کو بھی حل کیا حضرت ابو بکر صدیق نے. کسی نے کہا کعبہ میں تدفین ہو، کسی نے کہا بیت اللہ میں تدفین ہو، کسی نے کہا جنت البقیع کے اندر تدفین ہو. حضرت ابو بکر صدیق بیٹھے تھے، انہوں نے کہا سنو یہ مسئلہ میں نے نبی پاک علیہ السلام سے پوچھ لیا تھا پہلے، اور حضور کریم علیہ السلام نے مجھے بتا دیا کہ اللہ کے نبی کا جس جگہ پر وصال ہوتا ہے اسی جگہ ان کی قبر بنتی ہے. تو جس حجرے میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا ہے یہیں آپ کا مزار ہے، یہی آپ کی تربت انور، قبر انور، روضہ انور اسی مقام پر بنے گا. اب یہ بہت سے مسائل تھے. مسلمہ کذاب کتنا بڑا فتنہ اس وقت سامنے آیا، جھوٹا نبوت کا دعوے دار. اور اس وقت بھی پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے لشکر روانہ کیا حضرت خالد بن ولید کی قیادت میں. جلیل القدر صحابہ اس کے اندر شہید ہوئے. اور وہ جو مسلمہ کذاب تھا، یہ کتنا بڑا فتنہ اس وقت یہ رونما ہوا. اس کی عمر 150 سال کے قریب تھی، 150 سال عمر تھی مسلمہ کذاب کی. اور وہ یہ نہیں کہتا تھا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، کہتا تھا تسی بھی اللہ کا نبی ہو تو میں بھی اللہ کا نبی ہوں. جس طرح آج کل کہ وہ ہم انہیں بھی نبی مانتے ہیں پر یہ بھی نبی ہے، یہی ہے. آج کل جو جھوٹے نبوت کے کئی دعوے دار موجود ہیں اس وقت، دنیا ان کو فالو کر رہی ہے. وہ یہی مسئلہ تھا نا، وہ بھی یہی کہتا تھا، مسلمہ کذاب کہتا میں یہ نہیں کہتا کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور آپ نہیں ہیں، معاذ اللہ. تو میں بھی اللہ کا نبی ہوں تو تسی بھی اللہ کے نبی ہوں. کلمہ بھی سیم، اذان بھی سیم، نماز بھی سیم. یہ جو مسئلہ آج ہمیں درپیش ہے ان لوگوں کا جو نبی پاک علیہ السلام کے علاوہ بھی کسی اور کو نبی مانتے ہیں، یہ سیم یہی فتنہ تھا اس وقت حضرت ابو بکر صدیق کے دور خلافت کے اندر بھی مسلمہ کذاب کی صورت میں. وہ کہتا تھا میں بھی نبی ہوں تسی بھی نبی ہوں. کلمہ بھی سیم، اذان بھی سیم، نماز بھی سیم، قرآن بھی سیم، ہر شے سیم. یہ میں آج کل ہے. لیکن یہ جو مسئلہ تھا، یہ جو ختم نبوت کا جو بنیادی ایشو تھا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
آپ نے خالد بن ولید کی قیادت میں لشکر روانہ کر کے دنیا کو بتایا کہ یہ بنیاد ہے اسلام کی، فاؤنڈیشن ہے، اس پر اسلام کی عمارت کھڑی ہے۔ کتنے صحابہ اس کے اندر شہید ہوئے، لیکن حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اللہ اکبر قیادت کے اندر اس لشکر کو بھیجا، اس فتنے کو ہمیشہ کے لیے آپ نے ختم فرمایا۔ اور یہ آپ کا بہت بڑا، تقریباً کہہ لیں کہ روایات کے اندر آتا ہے کہ 1200 کے قریب صحابہ اور تابعین اس جنگ کے اندر شہید ہوئے۔ 1200 کے قریب صحابہ تابعین، جن میں سینکڑوں حفاظ تھے قرآن کے۔ یعنی اس مسئلے کی اہمیت کس قدر تھی حضرت ابو بکر صدیق کی۔ اس لیے امت ہمیشہ اس بات پر متفق چلی آئی ہے، نبی پاک علیہ السلام کی حیات ظاہری سے لے کر قیامت تک یہ ہماری بنیاد ہے کہ حضور کریم علیہ السلام کے بعد اب کوئی اور نیا نبی پیدا نہیں ہو سکتا۔ نبی پاک علیہ السلام کے بعد اب اور کوئی نیا نبی نہیں پیدا ہو سکتا، اب کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہو سکتا۔ اب صبح قیامت تک اور عبد الآباد تک جس نبی کی رسالت و نبوت کا جھنڈا لہراتا رہے گا وہ میرے اور آپ کے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ حضور کریم علیہ السلام کو اللہ نے خاتم النبیین بنا کر بھیجا ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے کہ اللہ نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو خاتم النبیین بنا کر بھیجا ہے۔ اب ہمیشہ ہمیشہ جس نبی کی نبوت اور رسالت کا جھنڈا چلتا رہے گا، سکہ چلتا رہے گا، جن کی عظمتوں کے پھریرے لہراتے رہیں گے، وہ میرے اور آپ کے آقا مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اللہ نے نبی پاک علیہ السلام کو خاتم النبیین بنا کر بھیجا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، آپ نے اس مسئلہ پر بھی، اور پھر ابھی میں بات کر رہا تھا لشکر اسامہ کی، ایک بات بڑی اہمیت کی حامل آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ جب آپ نے لشکر اسلام کو بھیجا روم کی جانب حضرت ابو بکر صدیق نے، اور یہ نبی پاک علیہ السلام کی سیرت میں بھی کئی مرتبہ ایسا ہوا، جب سرکار کسی حضور کریم علیہ السلام کی ظاہری حیات کے اندر بھی کئی جگہوں پہ جہاد کے لیے مسلمان گئے ہیں تو ان کو جو ہدایات دی جاتی تھی ان میں بھی یہی باتیں ساری شامل۔ آج دنیا کے جنگوں کے حالات بھی دیکھو، آج بھی لڑائیاں جھگڑے فساد جہاں پر ہو رہے ہیں وہاں دیکھو کہ کس طرح یعنی ہیومن رائٹس کی کس طرح خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں۔ آج فلسطین میں دیکھ لیں، کشمیر میں دیکھ لیں، دنیا کے اور ملکوں کے اندر دیکھ لیں، یہ پڑھی لکھی دنیا ہے، ایڈوانس دنیا ہے، ماڈرن دنیا ہے، یہ اپنے آپ کو پڑھا لکھا اور بڑا ایڈوانس لوگ سمجھتے ہیں۔ 1500 سال پہلے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے بعد آپ کے خلفاء اور آپ کے صحابہ اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے جب لشکر کو روانہ کیا اور جو ہدایات اس موقع پہ جاری فرمائی تھی ان میں یہ بات سب سے پہلی اسامہ کو فرمایا، نصیحتیں فرماتے ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا اسامہ وہاں جا کر خیانت نہ کرنا، کسی بھی کام میں خیانت نہ کرنا، نفاق نہ برتنا، نفاق نہ برتنا، فرمایا بد عہدی نہ کرنا، کسی سے وعدہ کرو اس وعدے کو پورا کرنا، چاہے مسلمان کے ساتھ کرو یا کسی اور کے ساتھ کرو، غیر مسلم سے بد عہدی نہ کرنا، وعدہ خلافی نہ کرنا، فرمایا دیکھنا مصلح نہ کرنا، کسی دشمن کے جسم کے اعضاء کو نہ کاٹنا۔ یہ مصلح کرنا جنگوں کے اندر کافروں اور مشرکین کا یہ طریقہ تھا کہ ناک کاٹ دیتے تھے، آنکھیں نکال دیتے تھے، زبان کاٹ دیتے تھے، کان کاٹ دیتے تھے، بازو کاٹ دیتے تھے، پاؤں کاٹ دیتے تھے، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے تھے۔ فرمایا خبردار مصلح نہ کرنا، چہرہ نہ بگاڑنا، کسی کی انگلیاں ہاتھ نہ کاٹنا، زبان نہ کاٹنا، آنکھیں نہ نکالنا، یہ چیزیں نہیں کرنی جنگ کے اندر۔ اللہ اکبر، فرمایا کسی بچے کو قتل نہ کرنا۔ آج ہزاروں بچے قتل ہوئے اور دنیا دیکھ رہی ہے، پڑھی لکھی دنیا دیکھ رہی ہے، ہزاروں بچوں کو قتل کر دیا گیا۔
فرمایا خبردار کسی بچے کو قتل نہ کرنا، اے اسامہ تم جا رہے ہو کسی عورت کو قتل نہ کرنا، کسی بوڑھے کو قتل نہ کرنا۔ یہ ہے اسلام، یہ ہے اسلام کی تعلیمات، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے، یہ وہ جنگی اصول ہے جو مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اپنے غلاموں کو عطا فرمایا۔ فرمایا کسی بچے کو قتل نہ کرنا، کسی خاتون کو قتل نہ کرنا، کسی بوڑھے کو قتل نہ کرنا، کھجور کے درختوں کو نہ کاٹنا، کھجور کے پھلدار درختوں کو نہ جلانا۔ پھلدار درخت جس سے مخلوق خدا فیض یاب ہو، خبردار کسی درخت کو نہ کاٹنا، کسی درخت کو جلانا نہ۔ اللہ اکبر۔ اور پھر فرمایا کھانے کے علاوہ بکری اونٹ ذبح نہ کرنا۔ تم جب جاؤ گے تو وہاں مختلف مندروں میں، گرجوں میں، خانقاہوں میں لوگ ملیں گے تمہیں جو اپنی اپنی عبادت کر رہے ہوں گے، ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دینا۔ اور پھر یہ ساری ہدایات دے کر بھیجا۔ 40 روز کے بعد وہی لشکر کامیاب ہو کے واپس مدینے آیا اور خلیفۃ المسلمین نے استقبال کیا۔ یہ وہ ہدایات تھی، جنگی اصول تھے۔ آج پڑھی لکھی دنیا کی جنگیں بھی دیکھ لو اور مصطفیٰ کے غلاموں کی جنگیں بھی دیکھو، آج ان کے اصول بھی دیکھو، رسول اللہ کے غلاموں کے اصول بھی دیکھو۔ اسلام نے کتنی خوبصورت تعلیمات اپنے ماننے والوں کو عطا فرمائی۔ جنگوں کے اندر بھی حکم دیا کہ بچے کو قتل نہ کیا جائے، بوڑھے کو قتل نہ کیا جائے، خواتین پہ تلوار نہ اٹھائی جائے، پھلدار درختوں کو نہ کاٹا جائے، کھجور کے درختوں کو نہ کاٹا جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ اکبر۔ اور پھر حضرات سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 سال اور 7 ماہ تقریباً آپ کی خلافت رہی ہے۔ اور پھر ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ سخت سردی تھی، آپ نے غسل فرمایا، اس سے آپ کو بخار ہوا، 15 دن بیمار رہے۔ صحابہ عیادت کو آتے رہے، لوگ آتے رہے، صحابہ آتے تھے، عیادت کرتے تھے۔ آپ کے حکم پر حضرت ابو بکر صدیق کے حکم پر حضرت عمر فاروق نمازیں پڑھاتے رہے، گھر سے نہ نکل سکے، اتنی تکلیف ہوئی، اتنا بخار ہوا۔ تو آپ نے حضرت عمر نمازیں پڑھاتے تھے، صحابہ نے کہا ہم کسی طبیب کو بلاتے ہیں، آپ کا علاج کریں۔ تو آپ نے فرمایا کہ طبیب نے مجھے دیکھا ہے اور اس نے مجھے کہا ہے کہ یقیناً جو میں چاہتا ہوں وہی ہوتا ہے۔ لوگوں نے کہا نا کہ حضور کسی حکیم سے دیے، کسی ڈاکٹر کو بلائیں آپ کو دیکھے علاج کرے۔ فرمایا طبیب نے مجھے دیکھ لیا ہے اور اس طبیب نے مجھے کہا ہے کہ جو میں چاہتا ہوں وہی ہوتا ہے۔ اور پھر 15 دن بیمار رہے، اور جب آخری دن تھا، پیر کا دن تھا، اللہ اکبر، ہر کام میں نبی پاک علیہ السلام کی محبت جلوہ گر تھی۔ اور آخری وقت جب آخری دن تھا پیر کا، ام المومنین سیدہ عائشہ سے پوچھا آج کون سا دن ہے؟ ان کا جی آج پیر کا دن ہے۔ پوچھا نبی پاک علیہ السلام کا وصال بھی پیر کے دن ہوا تھا؟ کہ جی پیر کے دن ہوا تھا۔ کہا کہ اگر میں فوت ہو جاؤں تو مجھے بھی پیر کے دن ہی دفن کرنا ہے، میں انہی دنوں کو پسند کرتا ہوں جن دنوں کی نسبت رسول اللہ کی ذات سے۔ ام المومنین سے پوچھا حضور کریم علیہ السلام کو کفن کس طرح کیا گیا ہے؟ کہا 3 یمنی سوتی چادریں تھیں جن میں سرکار کو غسل دیا تھا، اس میں اور کوئی امامہ قمیض کچھ شامل نہیں تھا، 3 چادریں تھیں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا مجھے بھی 3 چادروں میں دفن کرنا، جس طرح نبی پاک علیہ السلام کو غسل دیا گیا۔ پوچھا حضرت علی المرتضیٰ کو بلایا کہ تم نے نبی پاک علیہ السلام کو غسل دیا تھا، تم شریک تھے۔ ایک روایت کے اندر آتا، انہوں نے فرمایا کہ مجھے بھی انہی ہاتھوں سے غسل دینا جن ہاتھوں سے تم نے مدینے والے کو غسل دیا۔ یعنی اپنے ہر کام میں نبی پاک علیہ السلام کی طرف توجہ، حضور کریم علیہ السلام کی طرف دیکھنا۔ آپ نے فرمایا یہ میرے جسم پر چادریں ہیں، یہ کپڑے میں نے پہنے ہوئے ہیں، ان کو دھو لینا، ایک تو یہ شامل کر لینا، 2 چادریں اور لے کر بازار سے 7 کفن میں 3 کپڑوں میں دفن کرنا، ایک تو جو پہنی ہوئی ہے۔ ام المومنین فرمانے لگی ابا جی اللہ نے ہمیں بڑا کچھ دیا ہے، ہم آپ کے لیے نیا کفن خریدیں گے۔ فرمایا نہیں، نئے کپڑے کے حقدار زندہ لوگ ہیں، نئے کپڑوں کے حقدار زندہ لوگ ہیں، مجھے انہی کپڑوں کے اندر جو پہنے ہوئے ہیں 2 اور شامل کر لینا، انہی کے اندر دفن کرنا۔
اللہ، یعنی کیا کمال فہم، فراست، سوچ، فکر۔ اور پھر جس وقت آپ کا وصال ہوا، اب مسلمانوں کی خلافت کی ذمہ داری تھی ان کے پاس، مسلمانوں کی خلافت کی ذمہ داری تھی۔ حضرت عمر فاروق اور دیگر صحابہ نے کہا کہ بھئی اب ہم تسی تجارت نہیں کرنی، بزنس نہیں کوئی کرنا، ہم تسی یہ خلافت کا منصب سنبھالنا، ہم بیت المال سے آپ کی تنخواہ مقرر کریں گے تاکہ آپ کھلی طور پہ متوجہ ہو کے مسلمانوں کی خدمت کریں۔ اب وہ طے کیا ہوا، عام انسان مدینہ منورہ کا ایک عام مزدور اور دہاڑی دار جتنی تنخواہ لیتا تھا وہی روزینہ مقرر ہوا حضرت ابوبکر صدیق۔ اور جب وقت وصال آیا گھر والوں سے بلا کے انہیں پوچھا، فرمایا کہ میں نے بھوک مٹانے کے لیے، سکر پوشی کے لیے بیت المال سے جو میں نے نفقہ لیا، جو وظیفہ میں نے لیا، اور آج میں دنیا سے جا رہا ہوں، دیکھو اس وقت میری دولت کتنی تھی اور آج کتنی ہے، خلیفہ بنتے وقت میرے پاس مال کتنا تھا، اور 2 سال 7 مہینے میں خلیفہ رہا، اب میری دولت میں اضافہ کتنا ہوا، اور جو اضافہ ہوا ہے وہ سارا مال بیت المال کے اندر واپس جمع کروا دیا جائے۔ آج ہمارے حکمرانوں کا حال دیکھیں، یہ ہے روشن پہلو رسول اللہ کی تربیت یافتہ جماعت کے صحابہ کا۔ کہا کہ جو کچھ پہلے میرے پاس تھا، آج دیکھ لیں پرائم منسٹر بن جائے کوئی بندہ، منسٹر بن جائے، پہلے کہاں ہوتا ہے اور بننے کے بعد اس کی دولت کہاں کھڑی ہوتی ہے۔ یہ ہم لوگ ہیں کہ جو پھر بھی انہی کے پیچھے بھاگتے ہیں، پتہ ہے یہ کرپٹ ہے، ملک لوٹنے والا ہے، ہم پھر بھی ووٹ اسے ہی دیتے ہیں۔ ہم کبھی بھی کسی اچھے بندے کو، صالح قیادت نیک بندے کو سامنے لانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور وہ کیا نکلا، جب حساب کیا ام المومنین فرماتی ہیں ایک غلام اور ایک اونٹ۔ ایک غلام تھا جو آپ کے بچوں کو اٹھایا کرتا تھا، اور ایک اونٹ تھا جو آپ کے باغ کو سیراب کیا کرتا تھا۔ اور فرمایا کہ جب میں فوت ہو جاؤں نا، یہ دونوں چیزیں واپس عمر فاروق کی بارگاہ میں پہنچا دینا کہ مسلمانوں کے بیت المال میں جمع کروا دیں۔ کہا اس سے پہلے میرے پاس جو کچھ تھا، خلافت کے دوران میرے مال و دولت میں جو اضافہ ہوا، یہ اونٹ اور ایک غلام ہے، یہ بھی مسلمانوں کے بیت المال میں جمع کر۔ حضرت عمر کے پاس جب وہ غلام پہنچا، اونٹ پہنچا، زاروں قطار رونا شروع کر دیا۔ عمر فاروق نے کہا ابو بکر اللہ تجھ پہ رحم فرمائے، تو نے بعد میں آنے والوں کے لیے بہت بڑا سبق پیدا کر دیا، بہت بڑا تو نے ہمارے لیے امتحان کر دیا۔ یعنی کیا عظیم لوگ تھے، کیا وہ جماعت تھی، کیا وہ سسٹم تھا، کیا وہ نظام تھا خلافت کا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمایا تھا۔ یہ ملک پاکستان اسی لیے لیا گیا تھا کہ یہاں وہ نظام ہوگا، یہاں وہ بہاریں ہوں گی، یہاں وہ اصول اور ضابطے ہوں گے جو اسلام نے ہمیں عطا کیے۔ لیکن آج ہمارے حکمرانوں کی اور دنیا بھر میں کسی بھی جگہ آپ دیکھ لیں، دنیا بھر کے جو حکمران ہیں ان کی عیاشیاں دیکھ لیں، ان کا لیونگ سٹائل دیکھ لیں، جی ان کی دولتوں میں اضافے دیکھ لیں۔ حکمران بننے سے پہلے کیا ہوتے ہیں اور جب حکمران بن جاتے ہیں پھر ان کی دولت میں کتنا اضافہ ہوتا ہے، یہ سب ہم اپنی آنکھوں سے آج تماشا دیکھتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 63 سال کی عمر میں 22 تاریخ کو اس ماہ مبارک کی، کل 22 تھی آج 23 ہے، آپ کا وصال ہوا، اور آپ نے حضرت ام المومنین سے اجازت طلب کی کہ آپ کا حجرہ ہے نبی پاک علیہ السلام کے حجرے میں دفن ہونے کی، اور پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ سیدنا حیدر کرار تشریف لائے، آپ نے آ کے دیکھا کپڑا اٹھا کر، اور آپ نے ان کی تعریف کے اندر ایک بڑا لمبا خطبہ ارشاد اس موقع پہ ارشاد فرمایا، جو ان کے ساتھ کمال محبت کی علامت اور دلیل تھی آپ کی۔ اور میں ایک بات آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا، آج بدقسمتی ہے سوشل میڈیا پر جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے لوگ صحابہ کے بارے میں، اہل بیت کے بارے میں طرح طرح کے نظریات، طرح طرح کی، یعنی آج اس دور کے اندر ضرورت اس بات کی ہے کہ جو خلفائے راشدین کے دور خلافت کے روشن اصول ہیں وہ دنیا کو بتائے جائیں، ان کی شخصیات کے پہلو دنیا کے سامنے رکھے جائیں، کس طرح خلافت کی، کس طرح تقویٰ تھا، کس طرح
خدمت خلق تھی، کس طرح خلافت کو سمجھا ذمہ داری اور امانت ان لوگوں نے۔ اب 2 سال 7 مہینہ خلافت رہی آپ کی، خلیفہ رہے جی، مدینہ منورہ کے نابینا لوگوں کے کام راتوں کو جا کر کرنے والا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ کسی کا دودھ دھونا، کسی کے کام کرنا، کسی کی گھر کی صفائیاں کرنا، راتوں کو جا کر، نابینا آدمی ہے، کوئی کام کرنے والا نہیں، اس کے گھر کا رات کو جا کر اندھیرے میں چپکے سے سارا کام کرنا، پانی بھرنا، کھانے کا انتظام کرنا، کون؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ یعنی یہ چیزیں جو تھیں آج وہ دنیا کے سامنے رکھنے کی ضرورت تھی، لیکن بدقسمتی سے آج جو علماء ہیں ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے ان عنوانات پر۔ آج کل تو ہم دیکھتے ہیں تو وہ افضلیت ابو بکر صدیق یہی ٹاپک چل رہا ہے، اے ہو گیا، وہ ہو گیا، فلانا ہو گیا، اور جو چیزیں اس قوم کو ضرورت ہے وہ بتاؤ، ان کی سیرت کے روشن پہلو بتاؤ۔ کن چکروں میں امت کو الجھا رکھا ہے؟ امت کی تربیت اور انہیں گائیڈ لائن دو کہ ان کی خلافت سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، ہم نے کیا کرنا ہے، ہماری ذمہ داری کیا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں، یہ ہمارا اہل سنت کا الحمدللہ عقیدہ ہے کہ کائنات میں نبیوں کے بعد ہوئے زمین پر کوئی افضل ترین اگر شخصیت ہے، اور یہ ہمارے خطبوں میں بھی پڑھا جاتا ہے، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، وہ کون؟ وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ صحابہ کے معاملے میں، اہل بیت کے معاملے میں کبھی بھی ترازو لے کر تولنے کے لیے نہیں بیٹھتے۔ ہم دونوں کا ادب اور احترام کرنے والے لوگ ہیں، اہل سنت ہیں، صحابہ کا بھی، اہل بیت کا بھی، دونوں ہمارے ہیں، دونوں کو ہم اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں، محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں ان سے۔ اللہ تعالیٰ کروڑ ہار رحمتیں نازل فرمائے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پر۔ جب آپ کا وصال ہوا تو آخری الفاظ تھے سورہ یوسف کی، یہ آیہ مبارکہ آپ کی زبان پہ تھی، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ یہ کلمات زبان پر تھے جب حضرت ابو بکر صدیق کا وصال ہوا، اللہ اسلام کی حالت میں موت عطا فرما اور صالحین کے ساتھ جمع فرما۔ یہ سورہ یوسف کی جو حضرت یوسف کی دعا قرآن نے ذکر کی، یہ آپ کے الفاظ تھے۔ پھر آپ پر اور پورے مدینے میں اس دن اتنے لوگ روئے، وہ کہتے ہیں آج تک کبھی لوگ اتنے نہیں روئے تھے جتنا ابو بکر صدیق کی وفات پہ روئے تھے۔ نبی پاک علیہ السلام کا وقت پوری زندگی ساتھ رہے، اور آج مزار میں بھی نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ ہیں، اور قیامت کے دن حضور نے فرمایا ہم اسی شان کے ساتھ اٹھیں گے، میرا ایک ہاتھ ابو بکر کے کندھے پہ ہوگا، ایک ہاتھ عمر کے کندھے پہ ہوگا، ہم اس شان سے میدان حشر میں باہر آئیں گے۔ اللہ آپ کی تربت پہ کروڑ ہار رحمتیں نازل فرمائے، آپ کے درجات کو بلند فرمائے، اور ہمیں آپ کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت سے حضرات نے وما علینا الا البلاغ المبین